الحمد لله الذي على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان غفر لهما قبل أن يتفرقا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، کل کے درس قرآن کے اندر آپ حضرات کے سامنے جو مسائل بیان ہو رہے تھے وہ موجودہ حاضر جو دور زمانہ چل رہا ہے ان کے اندر کچھ مساجد کے متعلق مسائل تھے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دور حکومت کے اندر انہوں نے کتنے لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کی، ان کے مقصد کے شان کے اندر کچھ اہم باتیں ہو رہی تھی. تو آج اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا: واللہ یدعو الی دار السلام، جنت کی سلامتی کا گھر ہے. اس کے متعلق آج کا درس قرآن ہے. تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں: واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. جو جنت کا نام دار السلام بھی ہے اس لیے کہ جنت میں جس وقت جنتی داخل ہوں گے تو فرشتے کہیں گے: سلام علیکم، سلام ہو تم پر. اندر قدم رکھیں گے تو حوریں سلام کریں گی، وہاں جو بچے ہوں گے، غلامان ہوں گے، وہ سلام کریں گے، حتیٰ کہ سلام قولا من رب الرحیم، رب تعالیٰ کی ذات بھی اپنے بندوں کو سلام کہے گی. تو آج کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بڑا شیخ الحدیث ہو، اور کتنا بڑا کوئی آپ سے آدمی کہے کہ میں نے اس انسان سے مصافحہ کرنا ہے، اس انسان سے بات کرنی ہے، تو ایک ہفتہ تو ہماری خوشی کا عالم ختم نہیں ہوگا کہ اتنا بڑا علاقے کا MP MNA بڑا عالم آج ہم سے ملنے آ رہا ہے. تو انسان کو خوشی بڑی ہوتی ہے تو وہ سارے کام چھوڑ دیتا ہے. اگر کوئی آ کر آپ کے علاقے کے اندر MP MNA دور یہاں کا ناظم آ کر آپ کو کہہ دے کہ آج جو ہے آپ کا کھانا ہماری طرف ہے، تو آپ نے بالکل جلدی آنا ہے، 10 بجے کا ٹائم لے لے، 11 بجے کا، تو آپ اپنے گھر کے سارے کام 8 بجے فارغ کر کے بالکل سکون سے بیٹھ جائیں گے کہ ہمیں آج چیئرمین ناظم نے بلایا ہے، اس نے ہماری دعوت کی ہے، وہ ہم سے مصافحہ کرے گا، سلام کرے گا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے بھی انسان کو بلایا تھا، میں نے بھی اپنا منادی مؤذن کھڑا کیا تھا جس نے فجر کی نماز 5:20-30 پہ اذان دی. اس نے کہا تھا کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. نماز جو ہے یہ نیند سے بہتر ہے. یہ میرا بندہ پکارتا رہا، میں بھی تم کو دعوت دیتا رہا کہ آؤ، میں نے بھی تمہاری دعوت کی ہے جنت کے اندر. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کی پہچان نہیں ہے، دنیا کے بڑے وڈیروں کی پہچان ہے.
ان کے لیے مال مویشی کا کام پہلے ہو سکتا ہے، اللہ کی پکار کے اوپر نہ مال مویشی کا، دنیا کے کاموں کا، بستر کا چھوڑنا یہ اولا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس کی قدر و قیمت جو ناظم ہے، چیئرمین ہے، اس کی قدر و قیمت ہمارے دل میں ہے، اس کو ہمارے پہچانتے ہیں، یہ بڑا آدمی ہے، ہمارے کام آئے گا۔ در حقیقت ہم نے اللہ کی ذات کو پہچانا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ذات کو پہچانتے تو دنیا کی ہر چیز چھوڑنا ہمارے لیے اس طرح آسان ہو جاتا، جس طرح مثال کے طور پر سردی کے اندر بغیر کپڑوں کے ہم نہیں رہ سکتے، اوپر ٹوپی لیتے ہیں، جرسی لیتے ہیں، پتہ ہے بخار ہو جائے گا، اس کے علاوہ رہ سکتے۔ تو اگر اللہ کو پہچان جاتے تو دنیا کی ہر چیز کو چھوڑنا ہمارے لیے بالکل آسان ہوتا۔ تو بہرحال اللہ پاک فرما رہے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، رب تعالیٰ کی ذات بھی اپنے بندوں کو سلام کہے گی، اور اس لیے بھی دارالسلام ہے کہ وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ بخار ہوگا، نہ سر درد، نہ نزلہ، نہ زکام، نہ پیٹ درد، نہ جھگڑا، نہ فساد۔ یہ جتنی بیماریاں اور شرارتیں دنیا میں ہیں سب ختم ہو جائے گی، آرام ہی آرام ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، اور ہدایت دیتا ہے کن لوگوں کو؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29 کے اندر آتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی کہ ہمارے لیے ہم ضرور رہنمائی کریں گے ان کے اپنے راستوں کی طرف، جو اللہ کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ ابھی ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب دعا کرنا اللہ ہدایت دے دے، یہ ہدایت ایسی چیز ہے کہ خود بغیر مانگے اللہ پاک کسی کو نہیں دیتے۔ اللہ پاک کی ذات بڑی غیرت مند ذات ہے، اللہ پاک نے بن مانگے آپ کو ہاتھ دیے، کان دیے، پاؤں دیے، یہاں تک کہ جسم کے 360 جوڑ دیے، ہر چیز اللہ رب العزت نے آپ کو دی، لیکن یہ ہدایت ہے یہ اللہ رب العزت بغیر مانگے نہیں دیتے۔ جو انسان محنت کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ابھی آپ نے صبح بستر سے اٹھے، آپ نے محنت کوشش کی، اللہ پاک نے آپ کو پاؤں دیے، مسجد کی طرف لے کر آ گئے۔ کچھ لوگ محنت کوشش بھی نہیں کر رہے، خالی وعدوں کے اوپر ٹرکا دیتے ہیں کہ کل آئیں گے، یہ آئیں گے، یہ کل ان کو قبر کی گود تک لے جائے گی، لیکن وہ کل تک نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ پھر بتائیں گے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان کی ایک نماز جو فرض نماز ہے وہ فوت ہو جائے، وہ ساری زندگی اس کی قضا کرتا رہے تو فرض نماز کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ ساری زندگی جتنی اس کی زندگی ہے وہ ساری زندگی قضا نماز پڑھتا رہے تو ایک فرض نماز کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو بہرحال تو اللہ رب العزت فرماتے تھے کہ سیدھے راستے پر چلنے کی میں ان کو توفیق بھی دیتا ہوں اور میں ان کو راستہ بھی دکھلاتا ہوں، نیکی کے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستے پر چلنے کی توفیق عطا ضرور فرماتے ہیں، اور جو غلط راستے پر چلتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا زَاغَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ، سورۃ صاف کی آیت نمبر 5 کے اندر آتا ہے جب وہ ٹیڑھے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیں گے۔ ٹیڑھے کیا مطلب؟ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، دلوں کے اوپر زنگ آ جائے گا، پھر انسان کو گناہ نہیں لگے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس انسان کے منہ کے اندر شراب کا ایک قطرہ چلا گیا وہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ابھی جو لوگ شراب پیتے ہیں، مقصد ہے کہ اور کام مشغول ہے، وہ ان کو گناہ کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے دل ہی ٹیڑھے کر دیے کہ تم ٹیڑھا چلنا چاہتے تھے، تم میرے راستے سے بھٹکنا چاہتے تھے، اب تم نے ارادہ ہی کر لیا۔ اللہ پاک فرماتے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ تو کیا مقصد کہ یہ حق کو سنیں گے، قرآن تو سنیں گے لیکن قرآن پر عمل نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بوتل کا ڈھکن بند ہو تو صبح سے شام تک نل کے نیچے رکھ دیں، اس بوتل کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں جائے گا جب تک ڈھکن نہ کھولیں گے، اور ڈھکن کیا ہے؟ یہ گناہوں کا زنگ ہے جو ہمارے دلوں کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ دلوں کا جو زنگ ہے وہ اللہ پاک اپنے ذکر سے اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبردستی اللہ تعالیٰ نہ کسی کو ایمان دیتا ہے اور نہ گمراہ کرتا ہے، قادر مطلق ہے، چاہے تو اس طرح بھی کر سکتا ہے لیکن اسی طرح کرتا نہیں ہے۔ یاد رکھنا صراط مستقیم پر رہنا بڑی چیز ہے۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھے راستے پر، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا اور جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، وہ پیغمبر ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرتے ہیں بھلائی ہوگی اور مزید کچھ اور ہوگا۔ اور مفسرین کرام اس کا معنی یہ بھی کرتے ہیں جو آدمی ایمان کی حالت میں
اخلاص کے ساتھ اتباع سنت پر عمل کرے گا، اس کو ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قاعدے کے تحت نیکی اس نے ایک کی ہے اور رب تعالیٰ نے 9 مزید دے دی۔ مسلمان بھائی کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں بھی دیتا ہے اور ایک صغیرہ گناہ بھی معاف کرتا ہے اور ایک درجہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے 10 نیکیاں مل گئیں۔ قرآن کریم پڑھنا الف لام میم، تو الف لام میم، یہ الف کی 10 نیکیاں الگ ہیں، لام کی 10 نیکیاں الگ ہیں اور میم کی 10 نیکیاں الگ ہیں۔ 30 نیکیاں مل گئی، پڑھنے والے کو اور سننے والے کو بھی اتنے ہی مل جاتی ہیں۔ اور نیکی فی سبیل اللہ کی مد میں ہو تو ایک کے بدلے کم از کم 700 ہے۔ جو آدمی گھر سے اس نیت کے ساتھ چلا کہ میں دین سیکھوں گا اور اس کی نشر و اشاعت کروں گا، اس کا ہر قدم فی سبیل اللہ کی مد میں ہے، 1 روپیہ خرچ کرے گا 700 کا ثواب ملے گا۔ آپ مسجد گھر سے چلے ہیں، نیت کر لی کہ 10 جائیں گے مسجد کے اندر، نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد دین کی بات درس قرآن سنیں گے اور یہ قرآن سن کر اس پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں کو پہنچائیں گے، تو آپ بھی گویا کہ طالب علم بن گئے ہو، علم نبوت کے طالب بن گئے ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو طالب علم ہوتا ہے جنت کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ جنت کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ طالب علموں کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ سمندر کے اندر مچھلیاں، یہاں تک کہ زمین کے اوپر رینگنے والے جانور اور درخت بھی اس طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لوگ نفل و عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں، یہ بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ بچے کو زیادہ ثواب ہو رہا تھا نفل پڑھنے والے کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دین کا وہ باب سیکھ رہا ہے جو دنیا کے اندر لوگوں کو جا کر سکھلائے گا۔ تو نیت کا بدلنا بڑی چیز ہے۔ جب گھر سے نکلنے تو اس نیت سے آئیں کہ انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کو سیکھ کر عمل بھی کریں گے اور دوسرے مسلمان بھائی تک بھی پہنچائیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اور یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی جنت ہے اور زیادہ ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نئی زیارت ہوگی۔ چنانچہ مسلم شریف اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ زیادہ سے مراد دیدار خدا بندی ہے، جو کسی کو ایک دن میں 2 دفعہ ہوگا، کسی کو 1 دفعہ، کسی کو ہفتے کے بعد ہوگا۔ اس دیدار سے جو خوشی اور لذت ہوگی وہ آدمی وہی سمجھے گا، یہاں نہیں سمجھ سکتا۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَطْرَةٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہیں چڑھے گی ان کے چہرے پر سیاہی اور نہ ذلت۔ قطر تار کول کو کہتے ہیں، لک جو سڑکوں پر ڈالی جاتی ہے مراد سیاہی ہے۔ اور کافروں کے بارے میں آتا ہے تسود وجوہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور نافرمانوں کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، آنکھیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت سوار ہوگی۔ ایمان والوں کے چہرے منور حشاش بشاش ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی ہیں برائیاں، جزاء سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ اس جیسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ ایک نیکی پر 10 گنا اجر ملتا ہے اور برائی ایک کی ہے، اور اللہ پاک برائی کا بدلہ بھی بالکل کم دیتے ہیں، ایک ہی رہے گا۔ 10 دفعہ سبحان اللہ کہو تو 100 نیکیاں درج ہوتی ہیں، اور 10 برائیاں کرو تو 10 ہی گناہ لکھے جاتے ہیں، 100 اللہ پاک گناہ نہیں لکھتے۔ یہ اللہ پاک کی ذات کتنی رحمان ہے کہ ایک انسان نے 10 مرتبہ سبحان اللہ کہا تو 100 نیکیاں لکھ دی۔ اگر اس نے 10 مرتبہ گناہ کیا تو اللہ پاک 100 گناہ لکھیں گے، 10 لکھیں گے۔ اور یہ دستور ہے کرامن کاتبین جو بیٹھے ہیں ہمارے کندھوں کے اوپر، جب نیکی کا کام کرتے ہیں تو یہ دایاں فرشتہ لکھتا ہے، اور جب برا کام کرتے ہیں تو بایاں فرشتہ لکھتا ہے۔ لیکن بایاں فرشتہ اس وقت تک نہیں لکھتا، انتظار کرتا رہتا ہے کہ اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے فرشتے اس کا گناہ نہیں لکھنا، نیکی لکھ دے۔ تو نیکی لکھنے والا دل میں ارادہ کیا، نیکی لکھ دی، لیکن جو گناہ کرنے والا دل میں ارادہ کیا، گناہ کر لیا، گناہ کرنے کے بعد کافی دیر توبہ بھی نہ کی، تو یہ جو فرشتہ ہے یہ گناہ پھر بھی لکھے گا کہ شاید بندہ توبہ کر لے۔ اللہ پاک کہتے ہیں اللہ پاک تمہارے رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو، اتنا کچھ ہوتے بھی انسان جنت سے محروم رہے تو واقعی بڑا بدقسمت ہے۔
وترہقہم ذلہ، اور چھا جائے گی ان پر ذلت، ما لہم من اللہ من عاصم، ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بچانے والا، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اوشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ ڈھانپ دیے گئے ان کے چہرے رات کے ٹکڑوں کے ساتھ، جو کالی رات ہے ان کے ایسے کالے سیاہ ہوں گے جیسے کالی رات کے ٹکڑے اتار کر ان کے چہروں پر لگا دیے گئے، بڑی بڑی مشکلیں ہوں گی۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں دوزخ کے کاموں سے بچائے اور محفوظ رکھے۔